دیہاتی صدا میں پڑھی. پس پردہ خواتین بیٹھتی تھی, وہ اسی دیہاتی صدا میں مرثیہ پڑھتا تھا. جس وقت خواتین عصمت کی آوازیں بلند ہوتی تھی رونے کی, اس وقت حضرت فرماتے تھے کمین خدا تجھے جب تک تیری زبان ہمارا ساتھ دے اس وقت تک تیرے اوپر رحمتوں کی بارش کرے. حضرت اسے دعائیں دیتے تھے. ہماری گفتگو آج کے حد تک میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل چونکہ دن پہلا دن ہے, آج شب پہلی شب ہے, اس مناسبت سے چونکہ ظاہر ہے چاند کے مہینے رات سے شروع ہوتے ہیں نہ کہ دن سے, تو اس اعتبار سے آج یعنی میرے حساب سے پہلی محرم ہے. پہلی محرم اس اعتبار سے کہ پہلی چاند یعنی چاند رات ہے. اب منتظمین شاید چاند رات کو پہلی نہیں کہتے بلکہ کل سے پہلی کہتے ہیں, مگر اگر آپ شرعاً دیکھیں تو مہینہ جو چاند کا مہینہ ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے, دن سے شروع نہیں ہوتا. رات کے اعتبار سے آج چاند رات ہے, آج پہلی محرم ہے. اسی مناسبت سے میں دو جملے آپ کی خدمت میں مسائل کے جو کہ واقعاً آپ جانتے ہیں کہ محرم کی مناسبت سے آج ہم جمع ہوئے ہیں. ہاں سال بھر ہم فضائل بھی سنتے رہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی سنتے رہے, مگر اب ہر چیز کا ایک موسم ہے. قرآن کریم کا موسم ہے رمضان المبارک, چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. قرآن کا موسم ہے, عبادت کا, تزکیہ نفس کا اور مسلسل ریاضت کا. اسی طرح سے محرم ہے. یہ محرم کس کا موسم ہے آپ سب جانتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ محرم کون سی ہستیاں ہیں جو میرے آپ کے کس انتظار میں, کیا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے عزیز, صرف دو جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک تو یہ کہ مسائل کے طور پر رسمن ہم نے مسائل پڑھ لیا, آپ نے سن لیے, رو لیے. ایک تو یہ کہ نہیں, مسائل میں بھی ایک حقیقت ہے, بلکہ اسی حقیقت کی خاطر یہ سب کچھ ہے, اسی حقیقت کی وجہ سے سب کچھ ہے. میں اکثر کہ جب شہزادی سے آقا حسین کی رخصتی کا ذکر ہوتا ہے تو آپ سنتے ہیں کہ قبر مقدس پر آقا حسین گئے اور تھوڑی دیر کے لیے آقا امام حسین سلام اللہ علیہ کی آنکھ لگی, یا یہ کہ آواز آئی میرے لال خدا حافظ. قبر رسول پر گئے سرور کائنات سے رخصت ہونے کے لیے, تو وہاں سے آواز آئی میرے نور نظر میں منتظر ہوں, آپ چلے جائیے. اس طرح کی گفتگو آپ سنتے ہیں. آئیے ایک واقعہ جو بالکل شہزادی کونین سے متعلق, شاید ہو سکتا آپ نے سنا, مگر چونکہ میری نظر سے گزرا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات صرف دقت کے لیے, رقت کے لیے, رلانے کے لیے نہیں, بخدا ایسا نہیں. کچھ حقائق ایسے ہیں جن کی طرف انسانی فکر ان تک نہیں پہنچ سکتی. مثلا قرآن کریم نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, نہیں پہنچ سکتی. میری آپ کی فکر اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. قرآن کہتا ہے ہرگز گمان بھی نہ کرنا, میری راہ میں جو ٹکڑے بکھرے ہیں انہیں مردہ نہیں کہو, یہ زندہ ہے. گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ, یہ زندہ ہے. اب کس طرح کی زندگی ہے, ایک ایک ٹکڑے کو غسل دے کے کفن دے کے دفن بھی کرے, اس کے بعد قرآن کہتے ہیں انہیں مردہ مت کہو, یہ زندہ ہے. اس زندگی کو درک کرنے کے لیے میری آپ کی عقل بے بس ہے. ہم چونکہ جب بے بس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں روحانی زندگی. ایسا نہیں, روحانی زندگی روح ہر ایک کی زندہ ہے, فاسق کی بھی زندہ ہے, عالم کی بھی زندہ ہے, جاہل کی بھی. روح تھوڑی مری ہے, روح نہیں مری ہے, روح کو نہیں دفنایا, روح تو ویسے سب کی بات ہی ہے. کیا واقعی قرآن روحانی زندگی کی بات کر رہا یا خود جسمانی زندگی کی بات کر رہا؟ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس کے بعد التماس سے دعا. جب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی, یہاں سے مسائل کی ابتدا کرتا ہوں. شہادت ہوئی, یقیناً آپ شہزادی کے مسائل سن چکے, میں شہزادی کے مسائل نہیں پڑھتا, مگر جو آقا حسین روزہ قبر مقدس مادر گرامی پر گئے, زہرا کی جو آواز آئی, یہ آواز صرف شہزادی زہرا کی آواز صرف آقا حسین کو نہیں آئی. مولا کائنات جس وقت شہزادی کو سپرد خاک کر رہے تھے, میں یہاں سے بخاری سے شروع کروں. بخاری میں باب جنائز میں, باب جنائز پہلی جلد ہندوستان میں بمبئی میں جو چھپی ہے,
باب جنائز پہلی جلد لکھا ہے کہ جس وقت سرور کائنات نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو سپرد خاک کیا، قبر میں لٹانے سے پہلے خاتم الانبیاء خود لیٹے، لیٹنے کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد قبر سے اشارہ کر کے فرمایا اے قبر خبردار میری ماں آ رہی۔ بخاری باب جنائز پہلی جلد، خبردار میری ماں آ رہی۔ امیر المومنین نے اوپر سے مادر گرامی کا جنازہ دیا، پیغمبر خدا نے لیا، لٹایا۔ لٹانے کے بعد پیغمبر خدا دیر تک اپنے کان کو زبان کے قریب کر کے کچھ سنتے رہے۔ ایک دفعہ بولے یا امی ابن کے، اے مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا۔ اس روایت کو 11 کتابوں سے میں نے حفظ کیا۔ تسلیۃ الفوات فی بیان الموت والمعاد، ایک موت کا منظر، 2 حلیۃ المتقین، 3 بخاری، 4 میں باقی 7 کتابوں کو ایک طرف رہنے دے، چونکہ میں مسائل شروع کر چکا، مقدمہ کر رہا ہوں۔ ان میں صرف 1-2 الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ یہی روایت ہے کہ سرور کونین نے دست مبارک سے فاطمہ بنت اسد کو سپرد خاک کیا، اس کے بعد دیر تک کچھ سنتے رہے اور اسی دوران بولے یا امی ابن کے، اے مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا۔ اب تک خاتم الانبیاء رو رہے تھے، اس جملے کے بعد خاتم الانبیاء کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، چہرہ بدلا، خوشحالی کے ساتھ قبر سے نکلے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے آج تک مکے سے یہاں تک کبھی نہیں دیکھا جو آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ کیا۔ پہلی بات یہ کہ نماز جنازہ آپ نے 7 تکبیروں والی پڑھی، دوسری بات یہ کہ جنازہ اتارنے سے پہلے آپ قبر میں لیٹے، اور تیسری بات یہ کہ آپ گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے کہا ابن کے آپ کا بیٹا، یہ سب کیا؟ تو میں اگلا حصہ بالکل شروع کا چھوڑ کے اسی نقطے پر عرض کروں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا جی ہاں، میرے سامنے سوال جواب شروع ہو چکا۔ جب میری ماں سے پوچھا من رب کے، جواب دیا من نبی کے، تو اس ملک سے سوال کرنے والے سے پلٹ کے کہا نہیں تو جانتا نہیں ہے جو مجھ پر رو رہا یہی میرا پیغمبر۔ اس کے بعد جب میری ماں سے سوال کیا من امام کے، تیرا امام کون ہے؟ تو اس وقت میری ماں شرما کے خاموش ہو گئی۔ تو میں نے کہا اماں یہ شرمانے کی منزل ہے، بولیے میرا بیٹا علی جو اوپر رو رہا۔ یہاں مجھے بولنا پڑا ہوا، نہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ یا رسول اللہ اب تک رو رہے تھے، نکلتے وقت مسکرایا تھا، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اے مادر گرامی اس وقت تک میں آپ کی قبر سے نہیں ہٹوں گا جب تک آپ اپنی منزل کی طرف روانہ نہ ہوں۔ تو جب منزل دکھا دی گئی اور میری ماں جب جا رہی تھی میری طرف دیکھ کے مسکراتی تھی، اور جب میری ماں مسکرائی تو میں مسکرایا، ورنہ اب تک جس کی گود میں پلا تھا ان کی جدائی سے میں رو رہا تھا، مگر جب میری ماں اپنی منزل کی طرف بڑھی تو میں مسکرایا۔ یہ ایک واقعہ بس۔ تو قبر میں بولنا، قبر میں بولنا پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ مولا کائنات میں شہزادی کونین کو لے کے گئے، نصف شب ہے، وہ اندھیرا ہے۔ آقا امام حسن مشتبہ اور امام حسین سے فرمایا میرے لال دونوں چھوٹی بہنیں ہیں زینب اور ام کلثوم، ان کو سنبھالو، میں سپرد خاک کر۔ امیر المومنین علامہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ تبریسی ان کی پہلی کتاب الاحتجاج پہلی جلد، جہاں سے یہ جملہ اس کر رہا ہوں۔ مولا کائنات نے جب شہزادی کو بالکل اسی انداز سے، جس انداز سے سرور کونین حضرت فاطمہ بنت اسد اسی انداز سے قبر مقدس میں اتارا، اتارنے کے بعد اب امیر المومنین زہرا کے پہلو میں آواز دے رہے ہیں فاطمہ کلمینی، فاطمہ علی ہوں مجھ سے بات کرو، فاطمہ مجھ سے بات کر لو۔ ایک دفعہ امیر المومنین نے آواز دی، دوسری دفعہ جب آواز دی تو علامہ تبریسی لکھتے ہیں شہزادی کی آواز آئی علی میری معصوم بچی چوکھٹ پر سر رکھ کے رو رہی ہے، ام کلثوم اور زینب رو رہی ہیں، علی چلے جاؤ میری بچیوں کو سلا کے واپس آ جاؤ، مجھے تنہا نہیں چھوڑو۔ تو بس اب جب شہزادی کونین آواز دے کر امیر المومنین سے کہہ سکتی ہیں یا علی میری بیٹیاں رو رہی ہیں چلے جاؤ، چوکھٹ پر سر رکھ کے میری چھوٹی 3 سال کی بیٹی ام کلثوم آواز دے رہی ہے اماں کہاں ہو، یا علی چلے جاؤ، تو میں یہاں صرف 2 جملے عرض کر دوں۔ شہزادی ام کلثوم بے شک 3 سال کی ہے مگر مدینہ ہے شام تو نہیں ہے، یہ آپ کا گھر ہے زندان شام تو نہیں ہے۔
اگر آواز بلند ہوگی تو کوئی تو خاتون آئے گی گود پہ لینے کے لیے. یہ زندان شام تو نہیں ہے جو تڑپ کر روئے گی اور کوئی بھی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے. بس 2 جملے اس کے بعد میری گفتگو ختم.